اس وقت ان کے آفس میں کون موجود تھا اور اس قتل کی ایف آئی آر 3 ماہ کے بعد کیوں اتنی تاخیر سے درج کی گئی؟ جو سابق ڈی آئی جی ان کی فیملی کی جانب سے پولیس کے عدم تعاون پر مسلسل تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی فیملی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس اپنے پیٹی بھائی کے تفتیش میں تعاون نہیں کر رہی۔ اس قتل کے پیچھے کون کون ملوث ہے، کون اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ شاہ رخ جمال کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا ماجرا ہے کیا۔ کوئی ہماری سائیڈ آف دا سٹوری جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کئی پروگرامز شاہ رخ پہ کیے گئے کہ کسی نے میرا ورژن جانے بغیر میری طرف سے خود ہی نریٹ کر دیا ورژن۔ اپارٹمنٹ کی مینجمنٹ کو کال نہیں کیا، کسی کے دروازے نہیں کھٹکائے، انہوں نے اپنے خامن کا اور عمران جاوید بٹ کے آنے کا انتظار کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1122 آ رہی ہے، وہ بڑے پرسکون طریقے سے وہ اشارے کر رہی ہیں کہ آ جاؤ، پھر پرس رکھ رہی ہیں اپنی گاڑی میں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے؟ جی مجھے عدالت کے ذریعے عدالت نے مجھے دلوائی۔ یہ اتنا طاقتور کون ہے؟ آپ نام لینا چاہیں تو اب نام لے سکتی، کون ہے اتنے طاقتور؟ میں جی خاتون ہے، میں خاتون کا آپ کو بتا تو رہی ہوں جن کے پاس ایف آئی آر ہے، اور اگر آپ اپنے چینل پہ ایف آئی آر دکھائیں گے جو خاتون ہے، میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ خاتون یقیناً قرۃ العین صاحبہ ہیں جو سابق ترجمان الیکشن کمیشن، انہی کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو شاہ رخ کی جو خدمات ہیں وہ مظلوموں کی آواز تھا، تو آج اسی کی بیوی اور بیٹی اسی کے دفتر میں اسی کا کیس لڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اسی کی درخواست لے کے سائلہ بن کے گئی ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ عبرت بھی ہے اور دکھ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پوائنٹ اور میں ہوں محمد راشد وٹو۔ ناظرین، 21/7/2023 کو سابق ڈی آئی جی پنجاب پولیس شاہ رخ جمال خان کو لاہور کے ایک نجی آفس میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کے آفس میں کون موجود تھا اور اس قتل کی ایف آئی آر 3 ماہ کے بعد کیوں اتنی تاخیر سے درج کی گئی؟ اور جو سابق ڈی آئی جی ان کی فیملی کی جانب سے پولیس کے عدم تعاون پر مسلسل تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس اپنے پیٹی بھائی کے تفتیش میں تعاون نہیں کر رہی۔ اس قتل کے پیچھے کون کون ملوث ہے، کون اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ اور اس فیملی کی جانب سے جب سابق ڈی آئی جی شاہ رخ جمال خان کی بیٹی ہانیہ شاہ رخ جمال نے اپنی مدعیت میں تھانہ نشتر کالونی میں ایف آئی آر کا اندراج کروایا، تو جو کہ 28/10/2023 کو 3 ماہ کے بعد ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، اس میں انہوں نے تقریباً جو مالیت اس میں کوڈ کی وہ تقریباً 8 کروڑ روپے مالیت کے US ڈالر اور 5 لاکھ روپے کیش، یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے پاس موجود تھی تجوری میں، اور جب ہم پہنچے تو اس تجوری کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور وہ پیمنٹ یا وہ پیسے اس میں موجود نہیں تھے۔ اس کے ساتھ دیگر جو انویسٹمنٹ کے ڈاکومنٹس، پراپرٹی کے ڈاکومنٹس، کوئی ایسا ایویڈنس اور بھی ان کے بزنس کا موجود نہیں تھا۔ ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ جو ایک سرکاری محکمے کی آفیسر تھیں، انہوں نے وہ سارا معاملہ کلین چٹ کیا ہے۔ اس سارے مدعے کے پیچھے کون چھپا ہے، ساری کہانی اصل میں ہے کیا؟ سابق ڈی آئی جی شاہ رخ جمال کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ سارا ماجرا ہے کیا۔ بہت شکریہ میڈم ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے آن لائن لینے کے لیے، بہت شکریہ۔ اچھا میڈم، یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ بلکہ ہم آپ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے وہ بہت ہی پیارے دوست محسن تھے، غریبوں کا درد رکھنے والے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس دکھ میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں اور دعا گوئیں کہ اللہ آپ کو صبر جمیل دے۔ جزاک اللہ بھائی، لیکن مجھے اپنے بھائیوں سے، اپنے تمام صحافی بھائیوں سے ایک شکوہ ہے، بہن کا ایک شکوہ ہے، شاہ رخ کا، کہ کم از کم آپ لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ یعنی جب شاہ رخ فوت ہوئے تو ہم سے کسی صحافی بھائی نے کوئی ہماری سائیڈ آف دا سٹوری جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کئی پروگرامز شاہ رخ پہ کیے گئے، کئی لوگوں نے ولاگز بنائے، کئی لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن کسی نے میرا ورژن جانے بغیر میری طرف سے خود ہی نریٹ کر دیا ورژن، جو کہ ایک مارکیٹ میں پھر رہا تھا۔ ہم معذرت خواہ اس پر کہ انہوں نے ون سائیڈڈ سٹوریز کی، اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ سے رابطہ ہو گیا، تو اب اسی ہی کا ہی ہم مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بہن کا، کہ ہم جو اصل حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچائیں کہ اس قتل کے پیچھے کون تھا، کون کون ملوث ہے، اور اس کی پلاننگ کہاں ہوئی، اور اتنی تاخیر سے تقریباً 3 ماہ کے بعد ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے۔
بھائی دیکھیں، میں آپ کے باری باری کوشچنس کا جواب دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ایف آئی آر کے اندر درج ہے. آپ کو جب آپ ایف آئی آر آپ کاپی نکلوائیں گے، اس کے اندر ایف آئی آر کے اندر تمام ملزمان کے نام ہیں، اور جو کچھ انہوں نے فائنینشیل، بیسکلی اٹس اے فائنینشیل مرڈر. شارق کا جو مرڈر ہے اٹس ناٹ اے ریگولر مرڈر، اٹس اے فائنینشیل مرڈر جو کہ بہت پری پلانڈ قسم کا ہوا ہے، اور اس کو بہت نیچرل ڈیتھ شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، اس میں قتل میں ملوث کون کون ہے؟ ایف آئی آر میں تو میرے سامنے پڑی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی بتائیں، ناظرین کو بھی بتائیں کہ اس قتل کے پیچھے کون کون ملوث ہیں. دیکھیں بھائی، کیونکہ ایف آئی آر کا مسئلہ ہے تو میں اگر آپ ان کا نام لینا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم، آپ ان کا نام لے لیجئے، لیکن میں اوائڈ کر رہی ہوں. لیکن بہرحال ان کے سب کے پیچھے ایک بہت طاقتور خاتون جس کا نام ایف آئی آر میں ہے، وہ ابھی بھی اپنا اثر رسوخ بہت استعمال کر رہی ہیں، اور شارق کی وفات کے وقت وہ خود وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے شارق کو کسی قسم کی میڈیکل ہیلپ نہیں پرووائڈ کی، اور انہوں نے جو مرڈر کیا سو کیا، اس کے ساتھ نیگلیجنس بہت زیادہ ہے. انہوں نے اپنے خامن کو گھر سے بلوایا، ایک اور صحافی ہیں عمران جاوید بٹ، ان کو گھر سے بلوایا. اتنی دیر تک انہوں نے، یعنی ایک انسان پینک میں چلا جاتا ہے کسی کو کلیپس ہوتے ہوئے دیکھ کے. 19 گریڈ کی آفیسر تھیں، سول سرونٹ تھیں، وہ ان کو چاہیے تھا کہ 15 پہ پہلے کال کرتی کہ آپ کا ڈی آئی جی فوت ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، یا جو بھی اس وقت کنڈیشن تھی، یا ریسکیو 1122 کو کال کرتی. اگر کوئی اور عام عورت ہوتی، اور اگر وہ اتنا ان کو دکھ، یا کسی بھی انسان کو، اگر میں آپ کے سامنے بے ہوش ہو جاؤں تو آپ شاید باہر نکل کے 10 لوگوں کو آوازیں ضرور دیں گے کہ پلیز آ کے ہیلپ کرو میری. انہوں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی، کسی اپارٹمنٹ کی مینجمنٹ کو کال نہیں کیا، کسی کے دروازے نہیں کھٹکائے. انہوں نے اپنے خامن کا اور عمران جاوید بٹ کے آنے کا انتظار کیا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1122 آ رہی ہے، وہ بڑے پرسکون طریقے سے وہ اشارے کر رہی ہیں کہ آ جاؤ، پھر پرس رکھ رہی ہیں اپنی گاڑی میں، اور میں اب اس سے زیادہ اس پہ کیا روشنی ڈالوں. اچھا افسر صاحبہ، میں یہ مطلب ایف آئی آر میرے سامنے پڑی ہے، اور یہ وقوع 21/7/2023 کو ہوتا ہے. 21/10/2023 کو ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. ایف آئی آر کا لیٹ درج ہونا یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ڈی آئی جی لیول آفیسر کا قتل ہو گیا ہے، اور ایف آئی آر لیٹ کیوں؟ دیکھیے بھائی، ہوا یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے کلیئرفائی کرنا چاہتی ہوں کہ 174 کی کارروائی ہم لوگوں، میں نے یا میری بیٹی نے، کسی نے نہیں کہی کہ 174 کی کارروائی کی جائے. سو یہ نریٹو بھی غلط ہے کہ ہم نے کہا 174 کی. اگر ہم نے کہا ہوتا تو ہم اب آج ایف آئی آر کے لیے نہ کر رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس وقت یہ کہا گیا کہ اب پہلے پوسٹ مارٹم ہو جائے، پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ جو آئے گی، اور فورینزک کے بعد جو رپورٹ آئے گی، اس کے بعد آپ ایف آئی آر کٹوائیں، تاکہ آپ کا جو کیس ہے وہ اسٹرانگ ہو، کوئی اس کے اندر پرابلم نہ آئے. تو جو فورینزک تھی وہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ میں نے عدالت کے ذریعے لی، مجھے پرووائڈ نہیں کی گئی. تو میں بہت سی چیزوں میں ڈیلے، تاخیر اس لیے بھی ہوئی کہ یہ بی بی صاحبہ اثر رسوخ والی ہیں، جتنا یہ ڈیلے کروا سکتی ہیں یہ کروا رہی تھیں. تو فورینزک اینڈنگ اپ میں نے عدالت کے تھرو لی. یعنی کہ ابھی آپ کو فورینزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے؟ جی، مجھے عدالت کے ذریعے، عدالت نے مجھے دلوائی. یہ اتنا طاقتور کون ہے؟ آپ نام لینا چاہیں تو اب نام لے سکتی، کون ہے اتنے طاقتور؟ میں جی خاتون ہے، میں خاتون کا آپ کو بتا تو رہی ہوں جن کے پاس ایف آئی آر ہے. اور اگر آپ اپنے چینل پہ ایف آئی آر دکھائیں گے جو خاتون ہے، میں انہی کی بات کر رہی ہوں. وہ خاتون یقیناً قرۃ العین صاحبہ ہیں جو سابق ترجمان الیکشن کمیشن، انہی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، جی بالکل. اچھا میڈم، یہاں پہ مطلب ایک بڑی معنی خیز بات ہے ایف آئی آر میں لکھی ہوئی کہ شاہ رخ جمال صاحب کے پاس کوئی کروڑوں کے حساب سے ڈالر تھے،
دیکھیے بھائی، میں 8 اس کے کروڑ اوپر مالیت کے بالکل ڈالر. ایف آئی آر میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ میں اپنی کسی بھی ایف آئی آر کو میں وہ خراب نہیں کرنا چاہتی لیگلی. اس لیے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ثبوت ہیں، سب کچھ ہے، جو کہ ہم جب افسران بالا ہمیں بلاتے ہیں ہم ان کو پیش کرتے ہیں. اچھا، اس میں نا ایک میڈم پرسنل قسم کا سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. ویسے آپ کو اور شاہ رخ صاحب کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، ہانیہ شاہ رخ، جی، رائٹ؟ ہم دونوں کی ایک بیٹی ہے بائی چوائس، ایک اولاد تھی ہماری. ٹھیک ہے. تو شاہ رخ صاحب اور آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ مطلب گھر میں ان کی یہ بھی جو نریٹو ہے یہ قرۃ العین صاحبہ کا بنایا ہوا نریٹو ہے. آئی وش اگر آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا تو میں آپ کو اپنی گفتگو اور شارک کی وائس نوٹس سنا کے میں آپ کو، اور اس کا جواب میں سمپلی یہ بھی دے دیتی ہوں آپ کو. چلیں اس کو میں اب کیا آپ کو سناؤں کہ دیکھیں جی، اگر میری ناراضگی میاں بیوی میں ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں وہ ہوتی. ہو جاتی ہے، عموماً ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ میرے خامند اور میرا ریلیشن شپ بہت اچھا تھا، اور اگر ریلیشن شپ میں کوئی خرابی ہوتی تو میں شارک جس گھر میں مجھے، میرے آبائی گھر میں مجھے بیانے آیا تھا سہرے لگا کے، اسی آبائی گھر میں میں پھولوں کے ساتھ اس کو لاد کے میں نے اس کو اپنے ہی قبرستان میں، جو ہمارا آبائی جہاں میرے 5 دادا دفن ہیں، میرے سگے دادا کے ساتھ شارک دفن ہے. یعنی تو کہ آخری رسومات بھی آپ ہی نے ادا کی ہیں؟ جی بالکل جی، شارک کے بھائی یا بہن یا کسی نے نہیں ادا کیے، یہ میں نے ادا کیے ہیں، میری بیٹی نے ادا کیے ہیں. یعنی کہ یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ آپ اور دیکھیے جی، شارق اس صاحب کے میں جو تعلق، اپنی موجودگی کا کوئی تو چورن بیچنا تھا نا اس خاتون نے. صحیح. اور شاہ رخ صاحب نے جو انویسٹمنٹ کافی سارے پروجیکٹ میں کی ہوئی تھی، یہ آپ کے نوٹس میں تھا یا وہ؟ جی بالکل جی، شارک کی جتنی بھی انویسٹمنٹس ہیں وہ ہمارے نوٹس میں تھیں. اور شارک اپنی وفات سے کچھ دن پہلے، کیونکہ شارک نے ایک جگہ میسج میں ایک جگہ پہ یہ اپنا وہ کہہ دیا ہوا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شارک کے اوپر کوئی 3 سے 4 ایسے اٹیمپٹس ہو چکے ہوئے تھے. تو وہ پولیس کو بھی میں نے دکھایا ہے، جو شارک نے اپنا بیان خود کیا ہوا ہے کہ میرے پہ قاتلانہ جو ہے اٹیمپٹس میری زندگی پہ کی جا رہی ہیں، وہ لکھا ہوا شارک کا میسج ہے. تو وہ بھی موجود ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹس جتنی بھی تھیں، شارک نے ہمیں باقاعدہ بتایا ہوا تھا مجھے اور میری بیٹی ہانیہ کو کہ وہ کدھر پڑی ہوئی ہیں. اچھا، میں یہ یہاں پہ ایک اور بات بھی آگے نکلتی ہے اور وہ بھی ڈسکس کی جا رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی شارق صاحب نے آپ سے ڈسکس کیا ہو، بلکہ یہ ایف آئی آر میں بھی اس کا حوالہ ہے کہ پہلے بھی ان پہ کوئی اٹیمپٹ کی گئی تھی. وہ کون تھے جنہوں نے اٹیمپٹ کی؟ 3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں. مئی کے پہلے ہفتے سے شروع ہیں، بلکہ 4 اٹیمپٹس تھی. مئی کے پہلے ہفتے سے اٹیمپٹ شروع ہیں. آخری اٹیمپٹ 6 جولائی کو ہوئی ہے جب شارق کو کرنٹ لگا ہے، اور اس پہ ہم آئی ایم سی ان کو لے کے گئے ہیں. ہم ڈر گئے تھے کہیں ان کی اندر سے انٹرنل ہیمریج نہ ہو رہی ہو. وہ کرنٹ لگایا گیا تھا یا لگا تھا انہیں؟ جی لگایا گیا تھا. تو ہم لوگ، وہ شارق خود اپنی، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں، جو واٹس ایپ پہ میسج ہے جو شارق کسی ایک 3rd پرسن کو بھیج رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میرے پہ 4 اٹیمپٹس ہو چکی ہوئی ہیں. وہ 3rd پرسن کون تھا ویسے؟ جی میں نام نہیں لے سکتی. وہ آپ کی کوئی فیملی میں تھا یا کسی ادارے کا تھا؟ جی شارق کے اپنے جاننے والے تھے. کوئی آفس، مطلب ان کی پولیس میں سے، کوئی محکمے میں سے تھا؟ نہیں جی، پرسنل فرینڈ، کوئی دوست احباب میں تھے؟ جی بالکل. صحیح. تو ان یہ جو ابھی آخری جنہوں نے جو ابھی ایف آئی آر میں نامزد ہیں، ان میں سے کسی پہ انہوں نے شک کا اظہار کیا پہلے کہ اس میں سے کوئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ان میں سے کسی کا پہلے انہوں نے ذکر کیا ہو آپ کے سامنے یا بیٹی کے سامنے؟ دیکھیں جی، انہوں نے نام بائی نیم ہمیں نہیں کہا، کیونکہ شارق کی عادت ہی، آدمیوں کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ بات، آپ بھی مرد ہیں، آپ زیادہ بات اپنی بیوی سے یا بہن گھر والوں سے مت شیئر نہیں کرتے. اور اگر ان کو اوپر سے یہ بھی نہیں تھا ان کو کہ ہم پینک میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے ہمیں بٹھا کے فوت ہونے سے کچھ دن پہلے ایک ڈیٹیل ہمیں کہا کہ فلانی چیز فلانی جگہ پہ پڑی ہے، یہ چیز یہاں تمہیں ملے گی، یہ چیز یہاں ملے گی. جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور 3 دن کے بعد ہمیں ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، ہمیں اس ادھر سے ایک کاغذ نہیں ملتا. ہر چیز سیف تک کھلی ہوئی ہے، سیف میں سے ربر بینڈز گرے ہوئے زمین کے اوپر، ہر چیز وہاں سے غائب تھی، ہر چیز. اچھا افسر صاحبہ، یہ جو ایف آئی آر میں نامزد ملزمان ہیں،
جی ان کا آپ کے گھر میں بھی آنا جانا تھا؟ نہیں جی، شارق کیونکہ پٹھان تھے، شارق کبھی بھی مردوں کو گھر نہیں آتے تھے، یہ سب باہر ملتے تھے. نہیں تو اس میں مرکزی ملزم تو خاتون ہے ایک. جی دیکھیں جی، وہ خاتون میرے ہوتے ہوئے گھر کیسے آ سکتی تھی؟ وہ باہر ہی ملتی تھی نا. بالکل صحیح، بالکل جی صحیح. اچھا میڈم، اس میں کوئی ایسی بات، بلکہ میں پولیس سے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے اگر اجازت ہو تو. جی پلیز پوچھیے. اس سارے معاملے میں انویسٹیگیشن ہوئی اور انویسٹیگیشن ابھی شروع ہو رہی ہے، یعنی ابھی آپ سمجھے کہ ہم نے وہ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اگین بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے. میں اس میں ان کو بھی قصوروار نہیں کہوں گی کہ جب آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اتنے بندے کی، بڑے بندے کی، شخص کی ایف آئی آر ہے، ہی وہ سٹنگ ڈی آئی جی، یہاں ریڑی فروش فوت ہو جائے تو اس کے اوپر اتنا وہ ہو جاتا ہے. تو شارق وہ سٹنگ ڈی آئی جی، ظاہری بات ہے بہت سے ملزمان ہیں، انہوں نے ہر ایک کو چیک کرنا ہے، ہر ایک چیز پہ کرنا ہے. تو اٹس تھوڑا سا سلو پروسیس ضرور ہے، لیکن افسران بالا جو ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ اس چیز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ پولیس فلی سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جی میں یہی کہوں گی کہ ان کی سپورٹ مجھے ہے. وہ تو جی اب جب ریس شروع ہوتی ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر بات ہوگی. اچھا، ابھی تک یہ جو مرکزی ملزمان ہیں، ان کی جانب سے صلح کے لیے یا سیٹلمنٹ کے لیے کوئی راستہ نکالا؟ کچھ ایسا نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا. ان کی طرف سے کوئی راستہ نہیں، صرف وہ کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں. جو ان میں سے سب سے زیادہ جو بھاگ دوڑ کر رہی ہیں نا، وہ خاتون کر رہی ہیں، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. یعنی وہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں کہ شاید ان کا جو وزن ہے نا وہ 10 kg کم ہو جائے. وہ اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ کیا انہیں کیا لگ رہا ہے کہ وہ پھر مطلب کیا آگے کیا ہو سکتا ہے جس کا ڈر ہے انہیں؟ بات یہ ہے کہ میں صرف اتنی سی بات کروں گی. میں نے تو جی ہر چیز کھو دی. I have lost everything. میں نے جی، میرا خاوند فوت ہو گیا. I have lost my husband. میری بیٹی کا باپ فوت ہو گیا. She lost her father. شارق lost his life. اس نے اپنی زندگی کھو دی. شارق lost his career. اس کا کریئر ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. قرۃالعین صاحبہ کو بہت کچھ لوز کرنا پڑے گا. یہ میں کہانی جو ہے نا جی، میں اس کو بیوی اور داشتہ کی کہانی نہیں بنانا چاہتی، اس لیے میں زیادہ ان کے اوپر جاتی نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں بیوی اور داشتہ پہ آ گئی تو شاید قرۃالعین صاحبہ صرف ایکسل بھی نہ بیچ سکیں. بس میں اتنا کہوں. یقیناً یہ ہمارے لیے بھی بڑی دکھ کی گھڑی، اور یہ کوئی ہم یعنی میں تمام خواتین کو، اگر وہ قرۃالعین صاحبہ کو دیکھیں اور اگر میں سامنے آؤں ان کا اصل چہرہ لے کے، کیونکہ وہ ماسک پہن کے پھرتی ہیں نا، اور میں بغیر ماسک کے ہر جگہ جاتی ہوں، تو کاش کہ میں ان کو، دنیا کو، ان کا اصل روپ اور ان کی اصل حقیقت دکھا سکوں. تو شاید کوئی خاتون ان سے ڈر کے مارے خوفزدہ ہو کے کوئی، میرا خیال ہے، گنڈیری بھی نہ پکڑے. اور ہمارے جو بزرگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لازماً اس کو قیامت کی نشانی کہیں. کوئی شک نہیں، اور یقیناً یہ ہے بھی ایسے ہی. حفصہ صاحبہ، آخری اور لاسٹ کوشچن میرا، میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی کو چیز کیا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں ہمیں جی باقاعدہ تھریٹس دیے گئے ہیں. انہی ملزمان کی جانب سے یا تھرڈ پارٹی؟ جی ان میں سے ایک اور صاحب بھی ہیں جن کا نام ابھی ہم نے مینشن نہیں کیا، ان کی طرف سے بھی ہیں. ان کا نام اگر بتانا چاہیں تو؟ نہیں جی، میں نہیں ابھی بتانا چاہ رہی. کوئی ایسا سوال جو میں نے نہ کیا ہو اور آپ بتانا چاہ رہی ہوں؟ میں آپ کے توسط سے صرف تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو وچ ہنٹ نہ سمجھا جائے، اس کو ایک بیوی اور داشتہ کی کہانی نہ سمجھا جائے، اس کو شارق کے ساتھ ہونے والی ظلم کے اینگل سے دیکھا جائے، اس کو اس ظلم کے اینگل سے دیکھا جائے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو ظالم کی بچی اس کے سر کے نیچے تکیہ ہی رکھ دیتی. وہ الٹے منہ گرا تھا، منہ کے بل گرا تھا، منہ کے بل ہی ریسکیو 1122 نے 1-1.5 گھنٹے کے بعد اسے اٹھایا. تو جو ظلم شارق کے ساتھ وہ کر گئی ہے، ظالم کی بچی، کم از کم انسانیت کی خاطر ہی اس کے سر کے نیچے تکیہ دے دیتی، اس کو کچھ سیدھا کر دیتی، اس کو کچھ کر دیتی. اس نے کچھ نہیں کیا. یہ پلیز
یہ شارق کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کہانی ہونی چاہیے. یہ میری اور قرۃ العین کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ تو شارق کی زندگی میں 2013 سے موجود ہیں. تو اگر ذاتی ہوتی تو میں بہت کچھ پہلے کر چکی ہوتی. لیکن جو ظلم انہوں نے 21 جولائی کو شارق کے ساتھ کر دیا ہے نا، وہ بہت ظلم کر گئی ہیں، بہت ظلم کر گئی ہیں. یقیناً یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی یہ ایک کہانی ہے، اور اس وقت جو آپ پر گزر رہی ہے وہ اس کی تکلیف کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا. مطلب کوئی ایسی بات جو شاہ رخ صاحب آخری دم آپ سے کرتے ہوں، بار بار کرتے ہوں، جو آپ کو یاد ہو، اور سب سے زیادہ اس چیز کا غم بھی ہوتا ہے بندے کو کہ وہ بار بار میرے لیے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ غم تو یہ ہے کہ شارق اور میری ایک ہی بیٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور وہ ابھی 18 سال کی ہوئی ہے اپریل میں. اس نے اپنا شارق نے بہت شوق سے نادرا کی گاڑی گھر بھیجوا کے ہانیہ کا CNIC بنوایا، بہت شوق سے، جیسے ایک باپ کو بہت شوق ہوتا ہے. تو اس بچی نے پہلا اپنا CNIC اپنے باپ کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو سائن کرتے ہوئے استعمال کیا، اپنے باپ کی باڈی ریلیز سرٹیفکیٹ کو سائن کرتے ہوئے کیا. شاید وہ ساری زندگی اس ٹرامے میں سے نہ نکل سکے کہ اس کا پہلا CNIC نمبر اس کے باپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ہے. ناظرین، جو حفصہ صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں، بیٹی اور بیوہ کے لیے اس سے بڑی اور تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی. اور شارق کوئی خوشی اپنی بیٹی کی نہیں دیکھ سکا، وہ اپنی بیٹی کی کوئی مائل سٹون نہیں دیکھ سکا، وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہیں کر سکے گا. اس سے بڑے غم کی کیا بات ہوگی؟ ہم تو 1000 دفعہ اس کی شادی کی باتیں کرتے تھے، اس کے بچوں کی باتیں کرتے تھے. شارق کبھی اپنے نانا نہیں بن سکیں گے جس کا اس کو بہت شوق تھا. شارق کبھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہیں کریں گے جیسے وہ سوچا کرتے تھے. تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے غم کے لیے؟ ساری زندگی کا غم. کیا میرا ساتھ نہیں چھٹ گیا؟ صرف 20 سال کا ساتھ تھا میرا. ابھی تو ہم نے بہت بوڑھے ہونا تھا، کٹھے زندگی گزارنی تھی، نانا نانی بننا تھا، ہم نے تو بہت کچھ کرنا تھا زندگی میں. مجھ سے تو بہت جلدی مجھ سے اور میری بیٹی سے شارق کو چھین لیا گیا. یقیناً اس میں میں خود ناظرین بے بس ہوں، اور جو حفصہ صاحبہ ہماری بہن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور بیٹی ہانیہ کو صبر دے. آپ ہمارے صبر سے زیادہ آپ دعا کریں کہ ہمیں انصاف ملے. ہم نے جو دروازہ کھٹکایا ہمیں انصاف ملے، ہم انصاف مانگتے ہیں. حفصہ صاحبہ، شاہ رخ صاحب کے جو دوست احباب ہیں، بڑے مخلص اس میں کچھ دوست احباب حلقہ احباب میں ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام کہ وہ شاہ رخ صاحب کے لیے اب وہ زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکے، ابھی کچھ کر دیں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ لیکن جی، میں سب سے پہلی بات یہ، شارق بہت قابل آفیسر تھے، بہت قابل آفیسر تھے. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا لاس ہے کہ اس نے ایک بہت قابل آفیسر انہوں نے لوز کیا ہے. تو میری پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو شارق کے لیے اور شارق کے بیوی بچی کے لیے کچھ کرتے ہیں. میری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ 19 گریڈ کی آفیسر کو نہ دیکھیں، وہ دیکھیں وہ جس بندے کو مار گئی ہے اس کو ہی دیکھ لیں. وہ انہی کا ساتھی تھا، ان کا بھائی تھا، ان کا دوست تھا، ان کا ہم نوالا تھا، ان کے غموں میں غمگین ہونے والا تھا، ان کی خوشیوں میں خوش ہونے والا تھا. وہ IG صاحب کا بیچ میٹ تھا، بلال کمیانہ صاحب کا بہت اچھا دوست تھا. ان سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. تو میرا خیال ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو شارق کی جو خدمات ہیں وہ مظلوموں کی آواز تھا. تو آج اسی کی بیوی اور بیٹی اسی کے دفتر میں اسی کا کیس لڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اسی کی درخواست لے کے سائلہ بن کے گئی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے یہ عبرت بھی ہے اور دکھ بھی ہے. یقیناً یہ عبرت بھی اور دکھ بھی، اور اتنے بڑے اونیسٹ اور ایک نڈر بہادر اور قابل پولیس آفیسر کا اس سوسائٹی میں سے لاس، اس کا خلا کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا. ان کی اہلیہ حفصہ شاہ رخ جمال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت دینے کے لیے، اور آپ کے لیے ہم دعا دیں کہ اللہ آپ کو صبر دے اور شاہ رخ صاحب کو آقا دو جہاں نبی کریم سرور کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. آمین جی، بہت شکریہ.